بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ نتن یاہو کی موراکو کے بادشاہ سے ٹیلی فون پر بات چیت، اسرائیل دورے کی دعوت۔ مڈل ایسٹ کے مسائل کے لیے ایران کی سرگرمیاں نہیں، اسرائیل کا رویہ ذمہ دار ہے، رشیا کا بیان۔ اسرائیل نے کیا احتجاج، ماسکو نے کیا سفیر کے بیان کا بچاؤ۔ اسرائیل نے کی غزہ میں بمباری، کہا راکٹ حملوں کا جواب دیا گیا۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ، امریکہ اور ایران کے درمیان سخت لفظی تکرار۔ چائنا 2028 تک امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا، برٹش تھنک ٹینک کی رپورٹ۔ محمد بن سلمان نے کووڈ ویکسین کا پہلا ڈوز حاصل کیا، فرانس اور لبنان میں وائرس کی نئی شکل پائی گئی۔ انڈیا کی کووڈ موتیں 6 مہینے میں پہلی بار 300 سے کم رہیں، پیر سے آزمائشی ویکسینیشن۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے دن انڈین بولرز چھا گئے، آسٹریلیا 195 پر ڈھیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ شروعات مڈل ایسٹ سے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے موراکو کے بادشاہ محمد کو تل ابیب کے دورے کی دعوت دی ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات قائم ہوئے تھے۔ نتن یاہو نے موراکو کے بادشاہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے انہیں دورہ اسرائیل کی دعوت دی۔ نتن یاہو کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ اس دوستانہ اور گرمجوشانہ بات چیت کے دوران دونوں لیڈرز نے آنے والے ہفتوں میں تعلقات کے سمجھوتے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں لیڈرز نے ایک دوسرے کو آپسی تعلقات قائم ہونے پر مبارکباد دی۔ موراکو کیبنٹ کی طرف سے جاری ایک بیان میں اس بات چیت کی تصدیق کی گئی، لیکن نتن یاہو کی طرف سے شاہ محمد کو دی گئی دعوت کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ بیان کے مطابق شاہ محمد نے موراکو کی بادشاہت اور موراکو سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کے درمیان خصوصی تعلق کا ذکر کیا۔ انہوں نے فلسطین مسئلے پر موراکو کے اٹوٹ موقف کو بھی دہرایا اور کہا کہ وہ مڈل ایسٹ کے استحکام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ موراکو کی ٹورزم منسٹر نادیہ فتح نے کہا ہے کہ 2 سے 3 مہینے میں موراکو اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو جائیں گی۔ 22 دسمبر کو اسرائیل کی ایک ڈیلیگیشن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور ایڈوائزر جیرڈ کشنر کے ساتھ موراکو کا دورہ کیا تھا۔ موراکو حال ہی میں UAE، بحرین اور سوڈان کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا چوتھا عرب ملک بنا۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ 2 دوسرے مسلم ملک بھی جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، جو انڈونیشیا اور عمان ہو سکتے ہیں۔
رشیا نے اسرائیل میں اپنے سفیر کا بچاؤ کیا جنہیں مڈل ایسٹ کے حالات کے بارے میں ایک بیان دینے پر وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا۔ تل ابیب میں رشیا کے سفیر نے یروشلم پوسٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں استحکام نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایران کی سرگرمیاں نہیں بلکہ فلسطین اور دوسرے عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیل کا ٹکراؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کا مسئلہ ایران کی سرگرمیاں نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ فلسطین اسرائیل مسئلے کے بارے میں یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادوں پر عمل نہ ہونا اور عرب ملکوں اور دوسرے ملکوں کے بیچ سمجھ کا نہ ہونا ہے۔ رشین سفیر نے سیریا میں اسرائیل کے حملوں کے لیے بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل حزب اللہ پر حملے کر رہا ہے، حزب اللہ اسرائیل پر حملے نہیں کر رہی ہے۔ تل ابیب کو یونائیٹڈ نیشنز کی خود مختار رکن ملکوں کے علاقوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے۔ رشیا کے سفیر نے کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حزب اللہ نے لبنان کی سرحدوں پر سرنگیں بنائی ہیں۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے رشیا کے سفیر اناتولی وکٹروف کو طلب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے بیان کو رد کرتی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس انٹرویو کے لیے ان کی سرزنش کی گئی۔ وزارت نے کہا کہ اسرائیل رشیا کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے جو اسرائیل کو درپیش خطروں کے بارے میں ہوگی، جھوٹے تصورات کی بنیاد پر نہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ گابی اشکنازی نے کہا کہ اسرائیل ان بیانات کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے پریشان کن اور ناقابل قبول بیانات کو روکا جائے گا۔ رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زکارووا نے اسرائیل کے ری ایکشن کو رد کر دیا اور کہا کہ مختلف سطحوں پر ان مسائل پر رشیا کے نقطۂ نظر سے اسرائیل کو واقف کرایا گیا اور رشین سفیر کے بیانات مڈل ایسٹ کے بارے میں رشیا کی پالیسی کے مطابق ہیں جن سے سبھی واقف ہیں۔ رشیا ہمیشہ سمجھتا تھا کہ فلسطین مسئلہ مڈل ایسٹ میں امن اور استحکام نہ ہونے کے لیے سب سے بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشیا نے سیریا میں اسرائیل کے حملوں کے تعلق سے کبھی بھی اپنی ناپسندیدگی کو نہیں چھپایا۔ اس بات کی تردید کرنا مشکل ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں سے خطے کی صورتحال اور بگڑ سکتی ہے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی میں بمباری کی اور کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے فائٹر جیٹس نے حماس کے کم سے کم 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جن میں ایک فوجی چوکی بھی شامل ہے۔ حماس سے تعلق رکھنے والی شہاب نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں غزہ کے درمیانی حصوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلاکتوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ غزہ سے کیے گئے راکٹ حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی۔ ایشکیلون شہر اور آس پاس کے علاقوں میں راکٹ حملوں کے بعد دہشت پھیل گئی اور سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہاں رہنے والے یہودی آباد کاروں کو بنکرز میں بھیج دیا گیا۔ غزہ 2007 سے اسرائیل کی ناکہ بندی کا شکار ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے تعلق سے اسرائیل کی پالیسیاں ناقابل قبول ہیں اور ان سے ترکی اور اسرائیل کے درمیان آپسی تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔ طیب اردوان نے استنبول میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین پالیسی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ ہمارے لیے اسرائیل کی فلسطین پالیسیوں کو قبول کرنا ناممکن ہے۔ اسرائیل کی بے رحم پالیسیاں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ سیریا نے یو این سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ناقابل قبول حملوں کو روکے۔ یو این سیکریٹری جنرل اور سیکیورٹی کونسل کے صدر کو خط لکھتے ہوئے سیریا کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ اسرائیل نے جمعے کی صبح حما صوبے میں یہ میزائل حملے کیے تھے۔ وزارت نے اس حملوں کو سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزیاں قرار دیا اور کہا کہ ان کا مقصد بیرونی ملکوں کی مدد رکھنے والے دہشت گردوں کے خلاف سیرین فوج کے آپریشنز میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بتایا کہ دمشق کے تعلق سے اسرائیل کی خطرناک جارحانہ پالیسی امریکی مدد کے بغیر جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ ایسے حملوں سے خطے کی سیکیورٹی اور استحکام خطرے میں پڑتے ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ کے دوران ایران نے امریکہ پر سخت تنقید کی۔ ایران نیوکلیئر ڈیل کے معاملے پر یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ امریکہ نے 2018 میں ایران نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف پھر سے پابندیاں لگائی تھی، لیکن ایران نے سیکیورٹی کونسل میں یہ مسئلہ اٹھایا اور اسے عالمی ادارے کی قرارداد کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ امریکہ دوسرے ملکوں کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ بزنس کریں گے تو انہیں سزا دی جائے گی۔ ایران نے کہا کہ وہ
زیادہ سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن امریکہ کھلے عام دباؤ ڈال رہا ہے۔ امریکہ نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر ایران چاہتا ہے کہ اس کے خلاف پابندیاں ہٹائی جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا رویہ بدلے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ امریکی پابندیاں ایران کے عوام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ایران کے سفیر نے کہا کہ امریکہ کا یہ بیان کھلی منافقت ہے کیونکہ پابندیوں سے زیادہ تر غریب عوام متاثر ہوتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے 1 سال پہلے میجر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بھی مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ یہ امریکہ کی دیوالیہ پالیسی کا ایک ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کے حکم پر ہی دہشت گردی کی یہ کارروائی انجام دی گئی تھی جو عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایسے بھی اشارے ملے ہیں کہ ایرانی سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کی ہلاکت کے لیے امریکہ کا اتحادی اسرائیل ذمہ دار ہے۔ امریکی نمائندے نے کہا کہ واشنگٹن دنیا بھر میں خاص طور پر مڈل ایسٹ میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا تاکہ خطے میں ایران کے تباہ کن اثرات کا سامنا کیا جا سکے۔ عراقی پارلیمنٹ کی ایک ڈیفنس کمیٹی کے رکن نے 14 عراقی شہریوں کے قتل عام کے لیے ذمہ دار 4 بلیک واٹر کانٹریکٹرز کو معاف کرنے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ عدنان الاسدی نے رشیا کی ایک نیوز ایجنسی سپوٹنک سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سال 2007 میں نثار اسکوائر پر جو کچھ ہوا وہ ایک قتل عام تھا جس میں عراقی سویلینز کو سفاکی سے ہلاک کیا گیا۔ اس فیصلے پر انہیں حیرت ہوئی ہے کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کہتا ہے۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور انٹرنیشنل نیوز، خاص طور پر کووڈ-19 کے حالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ جاری رہے گا۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ نتن یاہو کی موراکو کے بادشاہ سے ٹیلی فون پر بات چیت، اسرائیل دورے کی دعوت۔ مڈل ایسٹ کے مسائل کے لیے ایران کی سرگرمیاں نہیں، اسرائیل کا رویہ ذمہ دار ہے، رشیا کا بیان۔ اسرائیل نے کیا احتجاج، ماسکو نے کیا سفیر کے بیان کا بچاؤ۔ اسرائیل نے کی غزہ میں بمباری، کہا راکٹ حملوں کا جواب دیا گیا۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ، امریکہ اور ایران کے درمیان سخت لفظی تکرار۔ چائنا 2028 تک امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا، برٹش تھنک ٹینک کی رپورٹ۔ محمد بن سلمان نے کووڈ ویکسین کا پہلا ڈوز حاصل کیا، فرانس اور لبنان میں وائرس کی نئی شکل پائی گئی۔ انڈیا کی کووڈ موتیں 6 مہینے میں پہلی بار 300 سے کم رہیں، پیر سے آزمائشی ویکسینیشن۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے دن انڈین بولرز چھا گئے، آسٹریلیا 195 پر ڈھیر۔
जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। लीबिया में एक दूसरे से लड़ाई लड़ने वाले अलग अलग ग्रुपों ने यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में कैदियों का तबादला किया। इस सिलसिले में 2 महीने पहले जेनीवा में एक समझौता हुआ था। 2011 में मुअम्मर कज़ाफी को हटाने और उन्हें कत्ल करने के बाद लीबिया की कोई मरकजी हुकूमत नहीं है। दारुल हुकूमत त्रिपोली और आसपास के इलाकों पर वह हुकूमत है जिसे आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है, जबकि मुल्क के अलग अलग मकामात पर अलग अलग ग्रुपों का कंट्रोल हासिल है। अप्रैल 2019 में खलीफा हफ्तार की फौजों ने दारुल हुकूमत पर कब्जे के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। लीबिया में सरगर्म अलग अलग ग्रुपों को अलग अलग मुल्कों की ताईद और सरपरस्ती हासिल है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में इतवार को होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन से एक दिन पहले एक हमले में यूनाइटेड नेशंस के 3 अमन सिपाहियों को हलाक कर दिया गया। इन सिपाहियों का ताल्लुक बुरुंडी से बताया गया। 2 सिपाही जख्मी भी हुए। अफ्रीका के एक और मुल्क इथियोपिया में पिछले दिनों के कत्लेआम में मरने वालों की तादाद 222 हो गई है। रेड क्रॉस ने यह बात बताई। रेड क्रॉस के एक वॉलंटियर ने कहा कि हमने कल 207 मुतासरीन और 15 हमला आवरों को दफन किया। यह हमला पिछले 4 शंबे को किया गया था। इस इलाके में नस्ली तशद्दुद और खून खराबा काफी बढ़ गया है। एक थिंक टैंक के मुताबिक चाइना 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी मौशी ताकत बनकर अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अपनी सालाना रिपोर्ट में ये बात बताई। बरतानिया से काम करने वाले इस थिंक टैंक ने कहा कि कोरोना वायरस वबा के असरात की वजह से अमेरिका की मईशत में 2024 के बाद भी सुस्ती रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जापान तीसरी बड़ी मईशत की हैसियत से बरकरार रहेगा, लेकिन 2030 के दहे में इंडिया ये मकाम हासिल कर सकता है, जबकि जर्मनी चौथे से 5वें नंबर पर फिसल सकता है। 2024 से बरतानिया, जो फिलहाल 5वीं बड़ी मईशत है, 6ठे मकाम पर पहुंच जाएगा। चाइना के सदर जी जिनपिंग ने पिछले महीने कहा था कि ये बात मुमकिन है कि उनकी हुकूमत के अगले 5 साला मंसूबे के नतीजे में चाइना की मईशत 2035 तक दुगनी हो जाएगी। पाकिस्तान की सिंध सूबे की हुकूमत ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में उमर शेख की रिहाई को रोकने के लिए पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है। 18 साल पहले अमरीकी जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का अगवा और फिर कत्ल किया गया था। हाल ही में सिंध हाई कोर्ट ने इस केस के सिलसिले में उमर शेख और उसके 2 साथियों को रिहा करने का हुक्म दिया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा और तब तक जब तक फैसला नहीं हो जाता इस दरख्वास्त पर उमर शेख को रिहा नहीं किया जाएगा। जर्मनी के दारुल बर्लिन में फायरिंग के एक वाक़े में कम से कम 4 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के पीछे कोई सियासी मकसद नहीं है। एक झगड़े के दौरान फायरिंग का यह वाक़या पेश आया। सऊदी अरब के शाह सलमान ने रियाद में 5 जनवरी से होने वाली जीसीसी समिट में हिस्सा लेने के लिए खित्ते के मुल्कों को दावत दी है। जीसीसी सेक्रेटरी जनरल नायब फलाह के जरिए ये दावतनामे भेज दिए गए। अब बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया की कोविड-19 केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। 6 महीनों में पहली मर्तबा एक दिन में मरने वालों की तादाद 300 से कम रिकॉर्ड की गई। इसी मुद्दत के दौरान 22,273 नए केस पाए गए। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 251 मौतें हुई। इस बीमारी से ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 97,40,000 हो गई है। मुसलसल 5वें दिन एक्टिव केसेस 3 लाख से कम रहे। डेटा में कहा गया कि फिलहाल इंडिया में 2,81,000 एक्टिव केसेस हैं। आईसीएमआर का कहना है कि अब तक 16 करोड़ 71 लाख टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 71 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। मुल्क का रिकवरी रेट 95.78% हो गया है। एक हेल्थ एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया कि हिंदुस्तान में मार्च से मई के दौरान कोविड-19 की एक सुपर स्प्रेडर शक्ल पाई गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंदुस्तान ने अब तक इस वायरस की कई शक्लें देखी हैं। आंध्र प्रदेश और बाज़ दूसरी रियासतों में आजमाइशी तौर पर कोविड वैक्सीन देने की तैयारियां कर ली गई हैं। 4 रियासतों में 28 और 29 दिसंबर को आजमाइशी तौर पर वैक्सीन दी जाएगी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोविड की। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज हासिल किया। कुछ दिन पहले सऊदी अरब में वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ था। सऊदी अरब के वजीर सेहत तौफीक रबी ने वैक्सीनेशन मुहिम में खुसूसी दिलचस्पी के लिए क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में कोविड-19 वैक्सीन के लिए अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है।
फ्रांस और लबनान में कोविड-19 वायरस की नई शक्ल पाई गई। सबसे पहले बरतानिया में ये नई शक्ल पाई गई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में चौकसी अख्तियार की गई है। फ्रांस की वजारत सेहत ने बताया कि बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन से फ्रांस पहुंचने वाला फ्रेंच शख्स नई शक्ल के लिए पॉजिटिव पाया गया। लबनान के वजीर सेहत ने बताया कि लंदन से एक फ्लाइट के जरिए पहुंचने वाले शख्स में कोरोना वायरस की नई शक्ल पाई गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नई शक्ल बहुत तेजी से फैलती है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कोविड-19 के दौर में पाबंदियां लगाने के लिए अमेरिका पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत अमेरिकी पाबंदियों को बेअसर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ईरान में कोविड-19 वैक्सीन बनाने की भी कोशिश की जा रही है। यूएई में 1227 नए कोविड केस पाए गए और 2 नई मौतें हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोविड-19 रेस्पॉन्स बिल को रोके जाने से लोग काफी परेशान हैं। अमेरिकी बेरोजगार ट्रंप के इस फैसले की वजह से अपने अलाउंसेस से महरूम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। इसके अलावा 2 सिपाही जख्मी भी हुए। ये एनकाउंटर शोपियान में हुआ। पुलिस ने बताया कि यह एनकाउंटर कल दोपहर शुरू हुआ था। मारे गए मिलिटेंट्स की पहचान की कोशिशें की जा रही हैं। इस दौरान अलग अलग मकामात से वादी में कई लोगों को गिरफ्तार करने की खबरें मुसलसल मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर के कथुआ जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स ने फायरिंग करते हुए जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। फायरिंग का सिलसिला जुमे की रात 9:35 पर शुरू हुआ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने फायरिंग का जवाब दिया। यह सिलसिला हफ्ते की सुबह 2:45 बजे तक जारी रहा। नुकसानात के बारे में फौरी कोई खबर नहीं मिली। क्रिकेट बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 195 पर आउट कर दिया। मेलबर्न में खेले जाने वाले इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स की तबाही में बुमराह और अश्विन ने अहम रोल अदा किया। बुमराह ने 4 और अश्विन ने 3 विकेट लिए। जिस वक्त पहले दिन का खेल खत्म हुआ, इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान से 36 रन बना लिए। शुभमान गिल 28 और चटेश्वर पुजारा 8 पर खेल रहे थे। इससे पहले मयांक अग्रवाल कोई रन बनाए बगैर आउट हो गए। हैदराबाद के मोहम्मद सिराज ने इस मैच के जरिए अपना टेस्ट डेब्यू किया और विकेट भी ली। उनके साथ शुभमान गिल भी अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। नेतन्याहू की मोरक्को के बादशाह से टेलीफोन पर बातचीत, इस्राइल दौरे की दावत। मिडल ईस्ट के मसाइल के लिए ईरान की सरगर्मियां नहीं, इस्राइल का रवैया जिम्मेदार है, रशिया का बयान। इस्राइल ने किया एहतजाज, मॉस्को ने किया सफीर के बयान का बचाव। इस्राइल ने की गाजा में बमबारी, कहा रॉकेट हमलों का जवाब दिया गया। ईरान न्यूक्लियर डील पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, अमेरिका और ईरान के दरमियान सख्त लफ्जी तकरार।
चाइना 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा, ब्रिटिश थिंक टैंक की रिपोर्ट। मोहम्मद बिन सलमान ने कोविड वैक्सीन का पहला डोज हासिल किया, फ्रांस और लेबनान में वायरस की नई शक्ल पाई गई। इंडिया की कोविड मौतें 6 महीने में पहली बार 300 से कम रही, पीर से आजमाइशी वैक्सीनेशन। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन इंडियन बॉलर्स छा गए, ऑस्ट्रेलिया 195 पर ढेर। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।